यीशु मसीह का इंजीली बयान, पहला बाब और उसकी पहली आयत। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी बाइबल मुकद्दस अपने साथ लेकर आए हैं। आइए देखिए मेरे साथ मुकद्दस मत्ती के मुताबिक यीशु मसीह का इंजीली बयान, पहला बाब, पहली आयत। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्बनामा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मुकद्दस मत्ती रूहुल कुद्स की हदायत और इल्हाम से अपने इंजीली बयान का आगाज खुदावंद यीशु मसीह की जेनेओलॉजी या नस्बनामे से करता है। और ये नस्बनामा मुकद्दस दाऊद से शुरू होकर खुदावंद यीशु मसीह के कानूनी बाप मुकद्दस यूसुफ तक यहां पर दर्ज है। हमारे कलीसियाई हलकों में, शख्सी मुतालाजात में और हत्ता के तालीमी हलकों में भी नस्बनामों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या उनकी बाबत गफलत बरती जाती है। कुछ लोग तो नस्बनामों को तवील नामों की फहरिस्त या मुश्किल नामों की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं और उन पर कलीसियाओं में ना होने के बराबर बात की जाती है। अक्सर ईमानदार उनसे जब बात होती है और उनसे उनके बाइबल मुकद्दस के शख्सी मुताला की बाबत इस्तफसार किया जाता है, पूछगीछ की जाती है, तो वो कहते हैं कि हम नस्बनामे छोड़ देते हैं, इनके नाम बड़े मुश्किल हैं और ये लोगों को खुश्क दिखाई देते हैं, मालूम होते हैं, इसलिए वो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और अक्सरियत के लिए ये नस्बनामे ये गैर जरूरी है। नए अहदनामे का मुताला करते हुए हैरत होती है कि इस आगाज शजरा नस्ब जैसी खुश्क चीज से होता है। शायद कोई शख्स ये भी नतीजा निकाले कि इस तवील नामों की फहरिस्त या नस्बनामे से हमें कुछ नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आती, इसलिए हम नस्बनामों को छोड़कर उन बातों पर आना चाहते हैं जहां पर कुछ अमल है, हरकत है, मौजज़ात है। लेकिन याद रखिए, नस्बनामे ये नागुज़ीर है, इंतहाई जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और ये बात के सारे वाक़ात की बुनियाद है। यहूदियों में नस्बनामों को बड़ी अहमियत हासिल थी। सारा पुराना अहदनामा जब हम इसका मुताला करते हैं तो हमें मुख्तलिफ नस्बनामों का इल्हामी अंदराज मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि मौजज़ात तो इल्हामी है लेकिन ये गैर जरूरी है। जिस इल्हाम से मौजज़ात लिखे गए उसी इल्हाम से नस्बनामे भी लिखे गए। और अगर हम अपने खित्ते की तहजीब पर, कल्चर पर गौर करें और आज से कोई 30 साल 20 साल हम पीछे चले जाएं तो शादियों के मौकों पर, खुशी के मौकों पर या जहां पर इज्तिमात होते थे, तकरीबात होती थी, वहां पर मिरासी लोग आते थे और वो जो रेलिवेंट लोग थे जिनकी वजह से वो गैदरिंग थी, सेलिब्रेशन थी, उनका नस्बनामा बयान करते थे और उनके कारहाय नुमाया का भी जिक्र किया जाता था। आज भी जो प्रोफेशनल
میراثی ہیں، خاندانی ہیں. جب آپ ان کو پیسے دیتے ہیں وہ آپ کے باپ دادا سے شروع کرتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے ویل، فلاں کی طرف سے ویل، اور وہ سارا کچھ جو ہے اس میں بیان ہو جاتا ہے. مقدس متی اپنے انجیلی بیان کا آغاز خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے سے کرتا ہے تاکہ وہ انجیل مقدس کے پڑھنے والوں کو یہ بتا سکے کہ کرسمس کی رات پیدا ہونے والے بچے کی زمینی حیثیت کیا تھی، اس کا شجرہ نسب کیا تھا. اور مسیح خداوند کی بابت اس پہلی آیت میں دو انتہائی اہم تواریخی اور الہامی حقائق بیان کیے گئے ہیں. اور ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح ابن داؤد اور ابن ابراہم کا نسب نامہ. دو باتیں کہ وہ ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے اور وہ مقدس داؤد کے شاہی تخت کا قانونی وارث ہے، جانشین ہے. مقدس متی بالکل وہاں سے ہی شروع کرتا ہے جہاں سے شروع کیا جانا چاہیے تھا، یعنی ان دستاویزی اسباب کے ساتھ کہ کرسمس کے دن پیدا ہونے والا بچہ وہ مقدس داؤد کے تخت کا وارث اور مقدس ابراہم کی برکات کو دینے والا، آگے پہنچانے والا ہے. ابراہم کا وارث ہونے کے سبب خداوند سب قوموں کے لیے برکت کا سبب ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کا عوضی ہے. پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، میرے ساتھ ضرور دیکھیے پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب، تو وہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے خدا مقدس ابراہم سے وعدہ کرتا ہے اور لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. اور پھر 22واں باب کھولیے میرے ساتھ، پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب 18ویں آیت ہم پڑھیں گے. وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. غور کیجئے، یہ نہیں لکھا کہ تیری نسلوں کے وسیلے سے، تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی. جب مقدس متی نسب نامے کے آغاز میں یہ ذکر کرتا ہے کہ وہ ابن ابراہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہم کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، خدا نے وعدے کیے تھے، خدا کا بیٹا یسوع ان تمام وعدوں کی تکمیل ہے اور ان تمام وعدوں کا پورا کرنے والا ہے. خدا نے ابراہم سے کہا سو تو باعث برکت ہو،
اور اگر باپ باعث برکت ہے تو بیٹا بھی باعث برکت ہے۔ اور پھر خدا نے کہا تیری نسل یعنی یسوع مسیح کے وسیلے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، اور اس سے بڑی برکت اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ گناہ، موت، تاریکی، عالم ارواح، سزا کے قبضے میں رہنے والوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ زندگی کی برکت، یہ نجات کی برکت، یہ گناہوں کی معافی کی برکت، یہ ابدی زندگی اور ابدیت کی برکت خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے آدمیوں تک پہنچی، جس کے لیے خدا نے ہزاروں سال پہلے مقدس ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گے۔ دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے خدا کی بخشش اور برکت یسوع مسیح سے بڑھ کر اور نہیں ہے۔ اور جن کو مسیح مل جاتا ہے ان کو تو کسی اور برکت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے آسمان اور زمین کی تمام برکتوں کے ہمیں وارث بنا دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے۔ اور یسوع مسیح پرانے عہد ناموں کی تمام پیشن گوئیاں اور تمام نبوتیں اور تمام وعدوں کا ضامن ہے، اور اس میں یہ تمام نوشتیں، یہ تمام پیشن گوئیاں، وعدے پورے ہوتے ہیں۔ اور خدا نے کہا تھا کہ زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، اور مقدس متی اپنے انجیلی بیان کے آغاز میں ہی پڑھنے والوں کو، اور یہ انجیل خاص طور پر یہودیوں کے لیے لکھی گئی، ان کو بتاتا ہے کہ یہ برکتوں کے وارث کا نسب نامہ ہے، یہ نجات دہندے کا نسب نامہ ہے، جس کے وسیلے انسان گناہ کی تاریکیوں سے نکل کر عرش بری کی روشنیوں میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، جب ہم کہتے ہیں ابن ابراہیم تو اس میں ایک اور وعدے کی تکمیل ہے۔ ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کے اندر، خدا نے 25 سال انتظار کروانے کے بعد مقدس ابراہیم اور مقدسہ سارہ کو ہنسایا، اور ان کو ایک بیٹا بخش دیا جس کا نام آئزک اسحاق رکھا گیا، جس کا مطلب ہے کہکا، جس کا مطلب ہے ہنسی، جس کا مطلب ہے شادمانی۔ لیکن 22ویں باب کے اندر اگر آپ میرے ساتھ کھولیں اس کو اور دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جس سے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ بیٹا دیا 25 سال بعد، اور اب خدا کہہ رہا ہے، لکھا ہے کلام میں کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ ٹیسٹ، ایگزامینیشنز یہ پرموٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ان پروسیس ہوتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں، نہ ان کا کوئی ایگزام ہے نہ ان کا کوئی ٹیسٹ ہے، لیکن جو ان پروسیس ہوتے ہیں، جو پروسیس میں ہیں، ان کو اگلے گریڈز میں جانے کے لیے، اگلے لیولز کے لیے ٹیسٹ اور ایگزامینیشن دیے جاتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور امتحان خدا ہماری استطاعت کے مطابق لیتا ہے۔ زور آور ایماندار لوگ، ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آپ ایوب کی کہانی جانتے ہیں، خدا چھوٹے بچوں سے
बड़े इम्तिहान नहीं लेता, बल्कि वही जो उसकी नजर में चैंपियंस हैं, सूरमा हैं, जिन पर उनका फजल होता है, उनसे वो इम्तिहान लेता है। इम्तिहान मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। इम्तिहान ये था कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है, उसे लेकर मोरिया के मुल्क में जा और उसे वहां एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। सोख्तनी कुर्बानी वो थी जो सारी जला दी जाती थी, कुछ भी बाकी नहीं रहता था। खुदा ने ये कहा अब्राहम, और ये सारा वाक़ा जब हम पढ़ते हैं तो हमें बयान मिलता है कि अब्राहम इस इम्तिहान में कामयाब हुआ, और उसकी कामयाबी की वजह वो उसका खुदा पर ईमान, खुदा की बाबत जो मुकाशिफा उसके अंदर था, वो ताकत थी, वो कुव्वत थी, जिसने इस बड़े इम्तिहान में उसे सर बुलंद किया, सरफराज किया, सुरखरू किया, और वो कामयाब हुआ। ईमानदार आजमाइशों से, बहरानों से, तूफानों से हमेशा सुरखरू होकर निकलते हैं। बड़ा मुश्किल काम है इकलौता बेटा। खुदा ने वादे किए हैं कि इसहाक से मैं तेरी नस्ल कायम करूंगा। खुदा ने कहा था कि इस लड़के के वसीले मैं बरकत दूंगा, बेशुमार वादे। वो कह सकता था, खुदावंद तेरे वादों का क्या बनेगा? उसने कोई उज़र नहीं किया, कोई एक्सक्यूज पेश नहीं किया। इस सारे वाक़ा का जो सबक है वो ये है कि अब्राहम बेटे से ज्यादा बेटे के देने वाले की इज्जत करता था। उसकी जिंदगी में तरजीह ये नहीं थी कि बुढ़ापे में बेटा दिया है, मेरा क्या बनेगा, मैं सारा को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। हरगिज़ नहीं। वो जानता था कि यहोवा इस लायक है कि उस पर एक नहीं हजारों बेटे भी कुर्बान करने पड़े तो कर दिए जाए। मेरे लिए, आपके लिए सबक यह है कि क्या खुदा मेरी जिंदगी में अव्वल दर्जा रखता है, या मैं खुदा की दी हुई नेमतों पर भी दयानतदार नहीं रहता और मैं दयानतदारी छोड़ देता हूं। इस सारे इम्तिहान अब्राहम की कामयाबी की वजह ये उसका ईमान। दो हवाला जात जरूर देखिए, रूमियों के नाम खत, उसका चौथा बाब उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम कहता है, इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे। ना सिर्फ इस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो अब्राहम की मानिंद ईमान वाली है। अब्राहम की नस्ल होने के दावेदार दुनिया में बेशुमार लोग आपको मिलते हैं, लेकिन ईमान पर खड़े होने के लिए उसके बराबर नहीं आते हैं। कलाम कहता है, वही हम सब का बाप है, चुनांचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, और इसहाक को वादे का फर्जंद भी कहा गया है। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है, ये अब्राहम का ईमान कि वो क्या करता है, मुर्दों को, और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो है। ये ईमान है। जो चीजें नहीं हैं
ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں. وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو. اور وہ جو قریباً 100 برس کا تھا، جو اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، خارجی اور بیرونی حالات پر نظر کرنے والا اور ان کا چرچا کرنے والا وہ ایماندار نہیں ہوتا. ایماندار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں. اس ایمان کے ساتھ ابراہیم اس ٹیسٹ میں سے، اس ایگزام میں سے وہ ایکسیلنٹ ہو کر نکلا. اور عبرانیوں کے نام خط کے 11ویں باب کی 17 آیت ضرور دیکھیے، پڑھیے میرے ساتھ. بڑی بابرکت باتیں کلام کی. 11واں باب 17 آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا. اسحاق کے ساتھ سارے وعدے ختم ہو جانے تھے لیکن وہ اس کو نظر کرنے لگا. اس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے. چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا. خدا نے ٹیسٹ لیا کہ اپنا بیٹا اسحاق لے کر موریا کے پہاڑ پر آ اور وہاں اسے قربان کر دے. ابراہیم چلا گیا، کوئی لیتو لال نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی بہانہ نہیں. اور اس کے چلے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ ایمان لایا کہ اگر خدا 100 سال کی عمر میں مجھے بیٹا دینے کی قدرت رکھتا ہے اور اگر اسحاق جل کر خاک بن جائے گا تو یہوہ اس کی خاک میں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو جو نہیں ہیں ایسے بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہے. ابراہیم چلا گیا لے کر. راستے میں بیٹے نے ایک بڑا دل شکن سوال کیا، اے باپ آگ بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، چھری بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے بھی قربانی کے لیے باپ کے ساتھ جاتا تھا، لیکن پہلے کوئی برا ساتھ ہوتا تھا جس کو قربان کرنے کے لیے لے جاتے تھے. آج کوئی برا نہیں، آگ ہے، چھری ہے، لکڑیاں ہیں، برا کوئی نہیں ہے. سوال کیا، اے باپ لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، وہ برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے ایماندارانہ ایمان کے سورماؤں کا سا جواب دیا اور اس نے کہا، بیٹا خدا اپنے لیے آپ مہیا کر لے گا. کرسمس کی رات پیدا ہونے والا بچہ، بیت لحم کی چرنی کا شہزادہ، یہ وہی تھا جس کی بابت ایمانداروں کے باپ نے یہ کہا تھا، خدا اپنے لیے آپ برا مہیا کر لے گا. اور پھر بڑے دل ہلا دینے والے واقعات. ایک زمینی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو نظر کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے اسے باندھ کر قربان گاہ پر رکھ چکا تھا، اور اس سے بیشتر کہ وہ چھری چلاتا. ایک باپ آسمان سے چیخ اٹھا، اے ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے، تیرے بیٹے کی قربانی مجھے خوش نہیں کر سکتی، میں اپنا بیٹا مہیا کروں گا. تیرا بھی اکلوتا ہے، میرا بھی اکلوتا ہے، میں کرسمس پر اپنا اکلوتا بیٹا بخش دوں گا. خدا نے کہا، آج میں نے جان لیا، میں نے مان لیا کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اپنا ہاتھ روک لے. پیچھے دیکھ، جھاڑیوں میں ایک مینڈا پھنسا ہوا ہے. پرانے عہد نامے میں مسیح کی تصویر، اور مسیح کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے
ये पैगाम दिया गया कि पहले क्रिसमस की रात जो बच्चा पैदा होने वाला है वो इवजी है, वो सब्स्टिट्यूट है। जिस तरह ये मेंढा इस हाट की जगह कुर्बान हुआ, उसी तरह मेरा बेटा तमाम दुनिया के गुनहगारों के लिए, उनकी खताकारियों के लिए, उनकी सजाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए मर जाएगा, वो जी उठेगा और उसके मर जाने से मरने वालों को अबदी जिंदगी मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए मत्ती कहता है यीशु मसीह इब्ने अब्राहम, जिसमें बरकतों के वादे। मैं हैरान हूं, यीशु भी मिला होता है फिर ऐसी बरकतें लब दे रहे हैं, हमें पहचान नहीं मिली। हमें क्रिसमस के उस पैकेज की समझ नहीं ना आई जो हमें दिया गया था। और मुकद्दस अब्राहम को पैगाम दिया गया, जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीले बरकत पाएंगी। और फिर उसको बताया गया कि एक शख्स दुनिया में आएगा, दुनिया की कुर्बानियां तो खुदा को खुश नहीं कर सकी, लेकिन उसकी कुर्बानी ऐसा खुश करेगी कि हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट जाएगा और इंसानों को फिर से खुदा तक रसाई मिल जाएगी। यीशु मसीह की मौत दुनिया के तमाम इंसानों से मुख्तलिफ है। वो वादे के मुताबिक नहीं मरा, ना उसके अयाम लिखे हुए थे, वो तो कलाम उसकी बाबत कहता है उसके वर्ष ला इंतहा होंगे, उसका मस्तर जमाना साबिक से है। हाँ, वो दुनिया में अब्राहम की नस्ल के वसीले आया और मेरा और आपका इवजी बन गया। अगर क्रिसमस की रात पैदा होने वाले बच्चे की बाबत हमारे अंदर यह मुकाशिफा नहीं है कि वो मेरा इवजी है, वो मेरी खातिर मर गया, मेरे गुनाहों, मेरी सजाओं, मेरी लानतों को उसने अपने ऊपर ले लिया, तो क्रिसमस हमारे लिए त्योहार तो है लेकिन खुशी का पैगाम उनके लिए है जिनको उस पर ईमान लाने से निजात मिल जाती है। खुदा का कलाम दूसरी बात करता है इब्ने दाऊद। आपको याद होगा कि खुदा ने ज़बूर नवासी में मुकद्दस दाऊद के साथ बेशुमार वादे किए। सबसे बड़ा वादा चौथी आयत में है कि तेरा तख्त अब तक कायम रहेगा, उसको ज़वाल नहीं होगा, जुबिश नहीं होगी। और जब जब्राइल मुकद्दसा मरियम के पास क्रिसमस का पैगाम लेकर आया, उसने कहा खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त। इसका मतलब है कि क्रिसमस की रात पैदा होने वाला बच्चा अगरचे वो बैतलहम की चरनी में पैदा हुआ, लेकिन वो बादशाह है और वो मुकद्दस दाऊद का आईनी वारिस है, हकदार है। उसने कब्जा नहीं किया, उसने लूट नहीं मारी, उसने कत्लो गारत नहीं की। ये फरिश्तों ही की बात नहीं, एक सितारे ने भी मजूसियों को पैगाम दिया और उन्होंने आकर कहा था यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है। इस क्रिसमस के सीजन के आगाज में मैं चाहता हूं आप दो बातें अपने अंदर रखें। यीशु मेरा इवजी, उसने मेरी सजा, मेरी मौत, मेरी लानतें, मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। इसलिए रोमियों के खत का मुसन्निफ कहता है बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का, इसलिए कि उसने हमारी सारी सजाएं अपने ऊपर लेकर उनको पूरा कर दिया और वो बादशाह है। क्या इस क्रिसमस के मौका पर वाकई यीशु मेरा बादशाह है, या दुनिया, हालात, खबरें, गुर्बत, पैसा, ये चीजें मेरे दिल के तख्त पर ख्वाहिशात हुक्मरानी कर रही हैं? यीशु मसीह पैदा हुआ, मजूसी आए 3 तरह के तहफ़ लेकर। पहला सोना, ये मसीह की बादशाही कहला। बादशाह चरनी में हो फिर भी बादशाह,
وہ تخت پر بیٹھا ہو پھر بھی بادشاہ، وہ بیتنیہ کے قبرستان میں ہو وہ پھر بھی بادشاہ، وہ گلیل کی جھیل کی بکھری ہوئی لہروں پر ہو وہ پھر بھی بادشاہ، وہ جہاں بھی ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ اور یوحنا عارف مکاشفہ کی کتاب میں کہتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ کرسمس کا پیغام یہ ہے، عوضی پیدا ہوا، بادشاہ پیدا ہوا، اس پر ایمان لانے والوں کو صرف نجات نہیں بادشاہت مل جاتی ہے، وہ بادشاہی کے فرزند بن جاتے ہیں، پھر وہ گناہ کے غلام نہیں رہتے بلکہ ابدی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں۔ دوسرا تحفہ جو دیا گیا وہ تھا مر، یہ مسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم کرسمس کے دنوں میں صرف وہ گیت گاتے ہیں جن میں پیدائش کا ذکر ہو۔ نہ چلے دے ہوں ایسٹر نو گاواں گے، سلیب کو اگر پیغام میں سے نکال دیا جائے کرسمس بے معنی ہو جاتا ہے۔ دنیا کے تمام بچے زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، بیت لحم کا شہزادہ مرنے کے لیے پیدا ہوا۔ وہ لوگ مرتے ہیں اور مرے رہتے ہیں، یہ تیسرے دن مردوں میں سے جی ہوتا، اور اس نے اپنے لوگوں کو کہا تم جیتے رہو گے کیونکہ میں جیتا ہوں۔ اور تیسری چیز لبان جو مسیح کی کہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے دل کی یہ خواہش تھی، بڑی جستجو تھی کہ اس دفعہ کرسمس کا آغاز مسیح کے مکاشفے سے کیا جائے۔ نوشتے اس کی بابت کیا کہتے ہیں، اس کا نصب نامہ اس کی بابت کہتا ہے وہ بادشاہ بھی ہے اور عوضی بھی ہے۔ اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اداس ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے ان باتوں کی بابت، عدالت کی بابت بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے میری عدالت کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر میری عدالت کو جھیلا اور تمام ہوا کا نعرہ لگا کر مجھے آزاد کر دیا۔ یسوع مسیح ابن داؤد، بادشاہ، داؤد کے تخت کا قانونی وارث اور ابن ابراہیم، برکتیں دینے والا۔ اگر آج رات آپ کی زندگی میں برکتوں کی کمی ہے، مکاشفات کی کمی ہے، دل سے کہیے اے یسوع میرے دل میں آ، برکتوں کے طوفان آ جائیں گے، انبار لگ جائیں گے، سیلاب آ جائیں گے، اور پھر شکریہ ادا کیجئے تو میرا عوضی بن گیا۔ تو نے میری سزا، میری موت، میری لعنت جو مذہب نہیں کر سکا، شریعت نہیں کر سکی، انبیاء نہیں کر سکے، رسل نہیں کر سکے، وہ تو نے کیا کہ تو نے میری سزا کو اپنے اوپر لے کر مجھے آزاد کر دیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنے سر جھکائیں اور دعا مانگیں۔